السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج وفاقی کابینہ نے ڈی جی ایف آئی اے رائے طاہر صاحب کو ہٹا کر اور ان کی جگہ نئے محسن بٹ صاحب کو نیا ڈی جی ایف آئی اے تعیناتی کی منظوری دے دی گئی۔ اب رائے طاہر صاحب کو جب لگایا گیا تھا تو یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بہت بلو آئیڈ اور قریبی تعلق والے ہیں، اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب ان کو فوری طور پر رائے طاہر صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے لے کر آ گئے تھے۔ باقی جو چیزیں ہوتی رہیں، پھر مختلف کیسز بن رہے تھے، سینئر جرنلسٹ ارشد شریف، سمیع ابراہیم، عمران ریاض صاحب، موحد پیرزادہ اور دیگر جو لوگ تھے ان کے خلاف کیسز بنانے کا بھی کہا گیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا باقاعدہ طور پر آرڈر آ گیا اور اس کے بعد ڈی جی ایف آئی اے نے رائے طاہر صاحب نے معذرت کر لی۔ لیکن اس کے باوجود رائے طاہر صاحب پر ایک پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ جناب آپ کچھ نہ کچھ کریں، کسی اور کیس میں پکڑے، کسی نہ کسی طرح ان صحافیوں کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن رائے طاہر صاحب نے واضح طور پر بتا دیا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں، آپ کسی بھی طرح کسی صحافی کو کسی اور کیس میں کس طرح ملوث کر کے پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس پر تو ایک کچھ تھوڑی بہت ناراضگی چل ہی رہی تھی۔ دوسرا، پھر جب یہ توشہ خانہ والا معاملہ سامنے آیا، فرح گوگی کا معاملہ آیا اور دیگر چیزیں، پھر رائے طاہر صاحب پر یہ پریشر ڈالا گیا کہ خاص طور پر توشہ خانہ میں انکوائری کے بعد جو ہے ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے اوپر کیس بنایا جائے، اور وہ جو گھڑی بیچی گئی اس حوالے سے، تو اس پہ رائے طاہر صاحب نے کہا جی باقاعدہ انکوائریز ہوئی ہیں، لیکن ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے اوپر مبینہ طور پر جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ذرائع نے بتایا ہے، اس میں رائے طاہر صاحب نے کہا کہ جی ڈائریکٹ کیس ابھی اس طرح نہیں بن سکتا ہے، تو انکوائری میں جو چیزیں آئی ہیں اس کے بعد کیس ڈائریکٹ جو ہے ان کے اوپر نہیں بن سکتا۔ یہ تو چیزیں تھیں، لیکن جو سب سے زیادہ حیرت جو ہمارے پاس ذرائع کے حوالے سے خبر آئی ہے، سورسز کے حوالے سے، اور وہ بہت دلچسپ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بنے تو مبینہ طور پر ہماری ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر رانا ثناء اللہ صاحب نے، اب یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈی جی ایف آئی اے رائے طاہر صاحب کے اوپر زور ڈالا کہ ان کے کچھ خاص بندے خاص ایئرپورٹس پر لگائے جائیں۔ اب اس پر شاید کچھ جو انہوں نے بندوں کے نام دیے ہوں گے ذرائع کے حوالے سے، مبینہ طور پر ان کی انکوائری کروائی ہوگی، ان کی ڈیٹیلز پتہ کی ہوں گی رائے طاہر صاحب نے، اور رائے طاہر صاحب نے شاید معذرت کر لی، اور سوائے ایک دو کے جتنے باقی نام تھے ان سے رائے طاہر صاحب نے معذرت کر لی۔ مبینہ طور پر یہ ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ جو بون آف کنٹینشن، جو فائنل جس کی وجہ سے آج وفاقی کابینہ نے رائے طاہر صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا بطور ڈی جی ایف آئی اے اور محسن بٹ صاحب کو نیا ڈی جی ایف آئی اے تعینات کیا، اس کی بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے، جو ریزنز تو بتا دیں کہ پچھلے دو مہینے سے جو معاملہ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب چاہتے تھے کہ صحیح یا غلط جو بھی ہے فلاں لوگوں کے خلاف کیسز بناؤ، ان کو اریسٹ کرو، مطلب ڈائریکٹ یہ زور یہ تھا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے، اور ایف آئی اے کا جو اریسٹ کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا مشکل ہوتی ہے، بیل مشکل ہوتی ہے، چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب زور ڈالتے رہے ہیں کہ جناب وہ چیزیں تھیں، پھر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، پھر دیگر جو کہ پرانے جتنے بھی معاملات ہوئے تھے پچھلی حکومت کے دوران، ان کو کہا تھا کہ اس میں سے کرپشن ڈھونڈی جائے اور ان کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے کیسز بنائے جائیں اور ان کو لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جائے، جس میں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے بھی بات آ رہی تھی کہ جی ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ انہوں نے کہاں کس سے بینیفٹ کس طرح لیے ہیں، دیگر چیزیں، اور اس میں شاید کچھ چیزیں نکل بھی آئی تھیں۔ تو رانا طاہر صاحب کو تو ڈیفرنٹ قسم کی ہدایات رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے تھے، جن میں سے وہ جتنا لیگلی کر سکتے تھے، بیکاز ہی واز این اپ رائٹ آفیسر، انہوں نے کیا۔ زور سب سے زیادہ یہ تھا کہ جناب یہ جو 2-3 بڑے صحافی ہیں، ارشد شریف، سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان صاحب، ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں سے
कुछ ऐसा निकालें कि FIA वाले कि उनको बाकायदा अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन राय ताहिर साहब ने इस चीज से माजरत की और उसकी बड़ी वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था, लेकिन इसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब उन पर प्रेशर डाल रहे थे। तो ये चीजें तो चल रही थी, लेकिन हमारे जराए ने जो चीज जो हमें बताया वो ये था कि जी सबसे ज्यादा जो बोन ऑफ कंटेंशन बनी, यानी कि जिसकी वजह से मामलात राना सनाउल्लाह साहब और राय ताहिर साहब के दरमियान ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए, वो यही थी कि कुछ तैनातियाँ ना सिर्फ चंद एयरपोर्ट्स पर बल्कि कुछ और जगहों पर भी तैनातियाँ राना सनाउल्लाह साहब चाहते थे, और जिस पर DG FIA राय ताहिर साहब ने, उस वक्त के DG जो कि आज ही तब्दील हुए हैं, उन्होंने जितना जो मेरिट पर लीगली या जहाँ पे कुछ थोड़ा सा रूम था उन्होंने अकोमोडेट किया, लेकिन कुछ तैनातियाँ ऐसी थीं जिन पे राय ताहिर साहब को कतई तौर पर जो है वो उस पर अमल नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्होंने वाज़ेह तौर पर इनकार किया, और शायद कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट राना सनाउल्लाह साहब का था इन मखसूस तैनातियों के पीछे मखसूस एयरपोर्ट्स पर। तो ये थी अब की जो बड़ी खबर, ये थी कि बेसिक बड़ी वजह क्या बनी राय ताहिर साहब DG FIA को हटाने की, वो हमने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू।